کیس تو آج ختم ہو گیا، لیکن یہ سوالوں کے جواب تو آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ کون کس کے فلیٹ 2006 حسین نواز کہتا ہے، باقی کہتے ہیں جناب 93-94 کے. آپ کے پاس ہے یہ جواب؟ میں انجوائے کر رہا تھا آپ کی ساری اس کو، بہت کچھ انجوائے کر رہا 4,500 پروگرام ہوئے تھے اور لوگوں کو اس کام پہ لگایا گیا تھا. میں واجد ضیاء کا، آپ کو کیوں لگتا ہے میری بات ایک منٹ نہیں، میں اس بات کے اوپر کہ واجد ضیاء کون ہے باقی کون ہے میں نہیں جانتا ہوں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ کب خریدے گئے یہ اپارٹمنٹ اور کون اس کا مالک ہے؟ 28 مارچ 2018 3:49 ٹویٹ ہے ایکسپریس نیوز کا. کون بول رہا ہے؟ نواز شریف کے آف شور کمپنیوں اور لندن فلیٹس کے مالک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں. واجد ضیاء یہ وہ ہیرا ہے جو لیڈ کر رہا تھا اور اس نے بات کی ہے احتساب عدالت کے باہر. آپ مجھے بتائیں یہ جو ساری کس کے اپارٹمنٹ؟ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا لیکن مرضی سے. آپ مجھے یہ بتائیں پروگرام کے بعد تو نہیں، پروگرام کے اندر جب امتیاز تاجور کو لاہور بلایا گیا جو ڈپٹی چیئرمین نیب تھے مانیٹرنگ والے نے کہ چیئرمین سے کہو بندہ بن جائے، توہین عدالت کی سزا دیں گے بغیر سنے، کوئی چیز نہیں چھیڑنی ہمارے ریفرنسز پہ جے آئی ٹی کے لیٹر لگانے ہیں ٹائم پورا ہونے پہ فارورڈ کرتے ہیں. آج نیب وہی کچھ کہہ رہا ہے. اس وقت جو جے آئی ٹی کے ہیرے تھے اور وہ جو ساری اسٹیبلشمنٹ، آپ کہہ رہے ہیں پروسیس غلط؟ نہیں پروسیس نہیں، نیب کو چھیڑنے ہی نہیں دیا. آگے چلے نا. جب یہ ججز چڑھے ہوئے تھے چیئرمین نیب چودھری قمر زمان پہ سپریم کورٹ میں، پتہ کیا کہا تھا؟ آج نیب فوت ہو گیا. پتہ فوت ہو گیا. جیسے راجہ سکندر سلطان پہ چڑھ گئے تھے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو پتا کس کیس میں کہا گیا؟ ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کس کیس میں کہا گیا؟ یہ پاناما میں کھڑا کر کے سنیں. جب حدیبیہ پیپر مل کے بارے میں سوال پوچھا کہ اگر آج آپ سے کہا جائے سر ڈویژن بینچ کا سپلٹ ورڈکٹ آیا تھا، وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس تھا، وہ بھی کیس عدالت نے بھیجا تھا. فائز ایک منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بھی کیس سپریم کورٹ تھی جہاں پاناما لگا ہوا تھا. سن تو لینا حضور، میں آپ کے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بولا تھا. یہ سپریم کورٹ میں ادھر تھا موجود، اس لیے بتا رہا ہوں. سلطان راجہ کو بلایا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ اوپن کریں. اس نے کہا جی آپ فیصلہ دے دیں، یا ان میں لکھا ہوا میں نہیں کر سکتا. دونوں جگہ پہ سپریم کورٹ نے کوئی آرڈر نہیں کیا. وہ کہتا تھا ریگولیٹر ایس سی سی پی ایکٹ. آپ کو پتا نا عمران کے دور میں جو ایک اور جائیدادیں آئی تھی اس وقت بھی تو ایس سی سی پی کو نوٹس ہوئے تھے کہ جی آپ کر کے دیں اور پھر نیب کرے گا. یہ اصول تھا اس وقت. مقصد تھا نواز شریف اور اس کی فیملی کو سزا دینا. لیکن کیا یہ ایز پالیٹیشینز اینڈ ایز 3 ٹائمز پرائم منسٹر فیملی کا یہ ذمہ داری اور فرض، سن لیں سر، کیا یہ ذمہ داری اور فرض نہیں ہے ایز 3 ٹائمز پرائم منسٹر کہ ان کے اوپر اگر الزام لگے تو اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے؟ ایک منٹ، تسلی بخش ان کی تسلی پوری فیملی کی تذلیل کی صورت میں کی گئی کہ نہیں چھوڑیں گے. اگر جواب دے دیتے کس کو سوال کون؟ میں نہ خواجہ آصف کے بیان پہ جا رہا، میں چودھری نثار کے ساتھ میرا تعلق ہے اور دوستی. میں نے ان سے پوچھا چودھری صاحب آپ بتائیں ان فلیٹس کا. اس نے کہا میں آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا لیکن ایک بات آپ کو کہہ دوں، یہ میاں شریف کی کاروباری ڈیل کے نتیجے میں فلیٹ میں لیا ہے. پیسہ چلا گیا اس کاروباری آدمی کے پاس. یہ اس وقت جب پاناما آیا اور اگر یہ کرپشن کا ہوتا میں بالکل کھڑا نہ ہوتا. اور انہوں نے ان کو اس وقت بھی کہا کہ آپ جے آئی ٹی میں مت پیش ہو. ناراضگی کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے ماتحتوں کے سامنے پیش نہیں ہونا. میں جانتا ہوں اس بات. ٹھیک ہے، میں کوئی وہ بات نہیں کروں گا. حسین نے دیا انٹرویو جاوید چودھری کو، آپ نے بول رہے تھے نہیں. اس نے کہا میں آنر ہوں، تو آج تک وہی آنر ہے نا. اس نے کب کہا ہے کہ میں نہیں ہوں؟ آپ جن چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں مریم اور نواز شریف کا سر جی 2006 میں نے یہ خریدے. مجھے بات بتائیں کیا یہ بات حسین نواز نے سچ بولی ہے کہ 2005 میں نے فیکٹری بیچی، پیسے لندن لے کر گیا، 2006 میں نے یہ اپارٹمنٹ خریدے؟ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں اس کی سچ اور جھوٹ پہ نہیں جاؤں گا. کیوں نہیں جائیں گے سر؟ آپ نیب کے ساتھ جھوٹ پہ جا رہے ہیں. میں نے جو خود کام کیا نا میں تو اس کی بات کروں گا. میں ان چھپا کیوں رہے تھے؟ ایک منٹ، ان پیپروں پہ نہیں جاؤں گا جس کو ہائی کورٹ کا جج 2 سال پہلے کہہ رہا تھا یہ بتاؤ ملکیت کا پیپر کہاں سے آیا. اس نے کہا جی جے آئی ٹی سے، احتساب عدالت. انہوں نے کہا نہیں یہ برٹش گورنمنٹ سے کہیں اٹیسٹڈ ہے کہ یہ ان کا پیپر. انہوں نے کہا جی نہیں ہے. 13 دفعہ نیب کے پروسیکیوٹر مظفر جو آج بھی موجود ہے، سردار مظفر، وہ نیب کی احتساب عدالت میں بھی تھے جہاں کا میں نے آپ کو ٹویٹ سنایا ہے واجد ضیاء کا. سر وہاں پہ بھی لڑتے ہیں. میرے میں فرق پتہ ہے کیا گفتگو میں؟ پروگرام کا وقت تھوڑا کم ہے. فرق ہمارے میں یہ کہ آپ پروسیجرل فلاز کی بات کر رہے ہیں جو کہ اپنی جگہ کیس کیا بنایا تھا بھائی؟ کیس بنایا تھا کہ نیب لے آیا. نیب کچھ نہیں لایا تھا. جے آئی ٹی کی کہانیاں 10 والیوم کھلوا لینا. 10ویں والیوم پہ کتنا کہا گیا غدار ہے انڈیا کا ہے. وہ کیوں نہیں کھولتے کوئی چیز نواز شریف کی؟ کہاں گئی؟ کتنے انٹرویوز یہاں پہ سب بڑے بڑے فلاسفر بولتے رہے، میں سن کے تھک گیا. کیا 99 میں اپارٹمنٹ؟ چلیں اس کا جواب دیں. ایک پیپر تو لائے نا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کاروبار. اگر میں نے آپ کی بات اور نثار صاحب چودھری نثار کی بات مانی، اس کا مطلب ہے 93-94 میں خریدے گا. 99 میں کیوں کہا کہ میں رینٹ پہ رہتا ہوں؟ کیوں 2011 میں کہا کہ ہماری بائی پراپرٹیز نہیں؟ ڈیل میں آئے، میں نے لفظ یوز کیا. اور ڈیل میں آئے لیکن ہم تو آپ میں آ گئے نا. اگر اس کا کوئی بھی پروسیجر جب ہوا ہے وہ وہی جواب دیں گے. 2014 تک کوئی پروسیجر نہیں ہوا. میرے نزدیک جو سچا سیاستدان ہے میں اس کے پاس گیا.
میں نے آپ نے خواجہ آصف کا ٹویٹ گفتگو سنائی، میں نے نہیں بات کی، میری خواجہ آصف سے بات ہوئی ہوتی نا میں کہتا آپ کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 1993-94 میں خریدے گئے ہیں، یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، چھپاتے کیوں رہے؟ بھائی یہ جواب ان سے پھر اس طریقے سے لینا، اس کا جواب آپ نہیں جاننا چاہتے؟ نہیں، یہ جواب جو اینکرز جو فلاسفر اس وقت یہ کر رہے تھے نا، وہ تو سارا جے آئی ٹی کا ہیرا بنا رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت کہتے تھے وہ جو انڈین جاسوس بیٹھے ہیں، وہ ایک دبئی بھاگا ہوا ہے آج کل، وہ کبھی سامنا نہیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا ہر دفعہ بیٹھ۔ ویسے یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھا تو آپ کہتے ہیں جی فلاسفر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں تو کیا یہ سوال غلط ہے؟ میں نے جواب غلط ہے؟ میں نے آپ کو جواب مجھے یہ بتائیں، یہ سوال آپ کو آج پتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹ آپ نثار صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں، میں حسین نواز کو کوٹ کر رہا ہوں، مجھے بتائیں دونوں میں سے سچ کون؟ ایک منٹ، اگر حسین نواز یہ کہہ رہا ہے تو میں نے آپ کو کہا ہے چودھری نثار نے کہا اس کے والد کی ڈیل تھی نواز شریف کے، اور نواز شریف نے یہ کیا کہا، دادا نے پوتے کو دیے، میاں صاحب نے بھی یہی کہا، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، میں نے بھی یہی کہا، بڑی بحث ہو جائے گی۔ میاں شریف کے کاروباری سودے کے نتیجے میں پیسے چلے گئے۔ صاحب نے کہا جدہ کی فیکٹری، آپ کو پتا ہے نا جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف سے کہا تھا تم یہی کہہ دو کہ 99 میں مشرف سارا ریکارڈ لے گیا، نہیں مانا، وہ تو کھڑا ہے اپنی بات پہ۔ کس بات؟ یہی کہ اس نے یہ جھوٹ نہیں بولا جو یہ جنرل باجوہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح پاناما سے بچ جاؤ گے۔ ٹھیک، اچھا اس میں نیب کا کیا کریں گے؟ میرے خیال میں قصوروار ہے ہی نیب کو سے تو کچھ کرایا ہی نہیں، نیب کو ہی پکڑنا چاہیے۔ اچھا اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ اس میں میرا خیال ہے موزز جج، یہ لفظ موزز بہت کہتے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ نے منع کر دیا کہ نہیں کہنا کسی کو، صاحب نہیں کہنا، نہیں صاحب نہیں کہنا، عدلیہ نہیں کہنا، صاحب نہیں کہنا۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر یہ فرض آ گیا کیونکہ نیب کو قانون نے مستثنا وہ بھی ہے کہ ان کے کنڈکٹ پہ آپ نہیں بات کر سکتے، نیب بھی جواب دہ نہیں ہے قانون میں، کریں کیا کریں گے؟ اچھا اب ایشو یہ ہے کہ جن کے فلیٹس نکلے وہ جواب دہ نہیں ہیں، باقی سوال پوچھنے والے جواب دہ ہیں، وہ فلاسفر ہیں، وہ سارے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو 2 فلیٹس ہیں، 2 نہیں بلکہ 4 فلیٹس ہیں اس بلڈنگ کے اندر، اس پہ میں نے بی بی سی کے لیے کام کیا، اس لیے کہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ ہم نے وہ جدہ میں فیکٹری بیچی اور 2006 میں خریدی، اور انہی کے ایکسپریس ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہا۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے رہے کہ وہ جی خانہ کعبہ والی گھڑی بیچ دی، تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ سعودی عرب کی زمین ہی بیچ دی، مطلب تھوڑا ہی خیال کر لیتے یار۔ وہی نا، نہیں میں یہ بول کے ایگزیکٹلی آئی ایم ناٹ مور، میں ایموشنل آرگیومنٹ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنی مذائقہ خیز قسم کا بیانیہ بنانے کی اس ملک میں کوشش کرتے ہیں، اور کون لوگ کرتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں ان کا نام لینا یار ان کا۔ اچھا نہیں میں ابھی آ رہا ہوں، نام لے فلاسفر نکال کر ٹھیک ہے۔ اچھا میں آگے کہہ رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2006 میں خریدیں، یہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت 90 کی دہائی سے چینج نہیں ہوئی، برطانوی جو لینڈ رجسٹری ہے اس کا ریکارڈ میں نے خود نکالا، بی بی سی کے لائر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے 2 خط لکھے حسین نواز صاحب کو اور حسن نواز صاحب کو کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے، لیکن برطانوی حکومت کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ان کی تو ملکیت 90 کی دہائی سے تبدیل نہیں ہوئی، تو آپ نے یہ کس طرح خریدی؟ آف شور کمپنی نہیں تھی، آف شور کمپنی، وہ 90 کی دہائی سے ان کی ملکیت تبدیل نہیں ہوئی، اسی کی ہو گئی، بیرر بانڈز ہوا کر، بیرر بانڈز اسی طرح یہ 2005 میں قانون بدلا ہے، جس کے قانون تھا نا اس میں یہ لازمی نہیں تھا، اس میں آپ بے نامی رکھ سکتے تھے، کیونکہ جس کے پاس بیرر سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس بیرر سرٹیفکیٹ 2006 میں جب یہ قانون بدلا تو اور سب نے اپنے نام پہ آ گیا۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ دوسرا یہ کہ دوسرا ان کے اندر لیٹر کے اندر کوشچن تھا کہ اگر آپ نے بیرر سرٹیفکیٹ لے لیے، وہ کمپنی لے لی، کمپنی آپ کے حوالے ہو گئی، تو اس کا بھی تو پھر کچھ ہوگا کہ آپ بتا دیں کہ ہاں جی 2006 میں ہم نے بنیادی طور پہ یہ کمپنی لے لی تھی، تو وہ اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوگا، کچھ تو ہوگا نا کہ لندن جیسے شہر کے اندر کوئی جائیداد خریدیں، آپ 80 کی دہائی میں خریدیں، 60 کی دہائی میں خریدیں، آپ نہیں سمجھتے اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگی؟ آپ لالا موسا میں بھی خریدیں تو اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے، یہ کون ماننے کے لیے؟ لالا موسا میں نہیں ہوتا، لندن میں ہوتا ہے، نہیں لالا موسا میں بھی اس کا لالا موسا میں نامی چلے گی۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کہنا صاحب جتنے رہتے ہیں اتنے بنامی بھی چل دی ہے سر۔ ایشو یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ گڈیاں اوپن ٹرانسفر لیٹر چل دی نہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کنفیوژن کس نے کریٹ کی ہے؟ کنفیوژن تو ان کے اپنے بیانات نے کریٹ کی ہے نا، ایک والد صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، صاحبزادے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کی ہمشیرہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے کوسچنز اٹھتے ہیں، اور ابھی بھی 4 سال وہ اسی فلیٹس میں رہ کے آئے ہیں۔